الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبنات اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، آج رات ہم نے تیسرا پارہ سنا۔ اس میں ہم نے کیا سنا؟ تیسرا پارہ آیت نمبر 253 میں تیسرے پارے کا آغاز رسولوں کے تذکرے سے ہوتا ہے، اگرچہ رسالت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں، یعنی سارے رسول منصب رسالت میں برابر ہیں، لیکن فضیلت ان میں سب پر ہے۔ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہونا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بلند پایا جانا۔ چونکہ رومی اور بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، تو ان کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا، اور ان میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے، جن کو روح القدس کہا گیا۔ تو ان کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ پھر فرمایا، اور وہ لوگ واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں لڑے، اور بعض ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، بے شک جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ دوسرا رکوع تیسرے پارے کا آیت نمبر 254 میں مومنوں کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو حکم دیا، جو خود اس نے عطا فرمایا، اور ان کو خبردار کیا کہ اس دن جب اس کی ضرورت ہوگی، یعنی قیامت کے دن، تو نہ کوئی سوداگری ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور سفارش ہوگی۔ اس دن سے پہلے دنیا میں اپنے مال خرچ کر کے آخرت کا توشہ بناؤ، اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تو کافر ہیں، لہٰذا تمہیں اپنے آپ کو نفع پہنچانا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے تمہیں ملے گا۔ بے شک۔ اور آیت نمبر 255 آیت الکرسی ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ اپنے مضامین کے اعتبار سے جامع آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ثبوتی اور سلبی دونوں صفتوں بیان کی گئی، یعنی اسے اونگ اور نیند نہیں آتی، یہ سلبی صفات ہیں، اور زمین و آسمان ہر چیز وغیرہ کا مالک ہونا، یہ ثبوتی وجودی صفات ہیں جو آیت میں مذکور ہیں۔ پھر بتایا کہ قیامت کے دن شفاعت ضرور ہوگی، لیکن جسے اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کر سکے گا، شفاعت کرے گا، اس کے علاوہ کسی کی جرت نہیں کہ وہاں پر کوئی سفارش کر سکے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عظیم کرسی کا ذکر فرمایا، جس سے اس کی بادشاہت، قدرت اور ہر چیز کا احاطہ مراد ہے۔ یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر اس کا علم کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 256 میں دین اسلام کو اختیار کرنے میں آزادی کا ذکر ہے، کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جاتا، بلکہ ہدایت اور گمراہی واضح کر کے اختیار دے دیا گیا۔ لہذا جو لوگ شیطان کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس کی رسی یعنی قرآن پاک اور اسلام کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے ہیں، اور یہ ایسی رسی ہے جو ٹوٹتی نہیں، یعنی قرآن کی ہدایات اور اسلام کی شمع دائمی ہمیشہ رہے گی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ذکر فرمائی گئیں، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، لہذا کوئی بات اور کوئی عمل اس کے علم سے چھپا ہوا نہیں۔ بے شک۔ آیت نمبر 257 میں اہل بصیرت کو آگاہ کیا کہ دو قسم کے دوست ہیں، ایک دوستی اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور دوسرا دوست شیطان اور اس کے ساتھی ہیں، وہ روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں، بے شک۔ اور وہ جن لوگوں کے دوست ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اندھیرا کفر اور روشنی اسلام ہے۔ بے شک۔ لہٰذا تمہیں اسلام سے وابستگی اختیار کرنی ہوگی چاہیے، تاکہ اللہ کے دوست بن کر روشنی حاصل کرو جو جہنم سے بچاتی ہے۔ بے شک۔ تیسرا رکوع 258 میں آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک مناظرے کا ذکر ہے، جس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی۔ نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور اس نے کہا کہ ابراہیم تو مجھے خدا کیوں نہیں مانتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو پکڑا اور آزاد کر دیا، اور ایک راستہ چلتے ہوئے اس نے قتل کر دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سمجھے یہ تو موت و حیات کی کیفیت ہی نہ بلد ہے، تو آپ نے اسے فرمایا، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب کے اندر غروب کرتا ہے، اور اگر تو اپنے دعوی خدائی میں سچا ہے کہ میں اللہ ہوں، خدا ہوں، رب ہوں، تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں
کہ تم سورج کو مغرب کی طرف سے طلوع کرو اور مشرق کی طرف غروب کرو۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کافر، اس کی مات ماری گئی، اسے سمجھ نہیں ہے کہ میں آگے اس کا کیا جواب دوں۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہ آپ نے فرمایا میرا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں، تو جب وہ بد آواز ہو گیا اور جواب نہ دے سکا کیونکہ وہ مشرک تھا، اس لیے وہ ظالم تھا، اور ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ بے شک۔ آیت نمبر 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ وہ ایک ویران بستی سے گزرے، کہنے لگے کہ اس بستی کو اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ جی دراصل یہ قیامت کے منکروں کے لیے بھی اس کا جواب تھا، جو کہتے ہیں کہ جو مر گیا، کھپ گیا، ختم ہو گیا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ کہا تو ان سے اللہ نے کہا اچھا، تو آپ کو اللہ نے ایک نیند طاری کر دی موت کی کیفیت میں، آپ 100 سال تک سوئے رہے۔ جب جاگے تو رب العالمین نے پوچھا عزیر کتنا سوئے ہو، کتنا سوئے ہو، کتنی دیر تم اس حالت میں رہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ ایک پورا دن یا آدھا دن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے آپ کو بھی دیکھ، اپنے لباس کو بھی دیکھ، اور اپنے کھانے اور پانی کو بھی دیکھ، یہ اسی طرح تر و تازہ ہے۔ بے شک۔ اور واقعہ یقین کرنا چاہتا ہے 100 سال گزرے تو اپنے حمار کو دیکھ، جب اسے دیکھے گا تو اس کی ہڈیاں جدا جدا پڑی ہوئی تھیں، اور پھر اللہ نے اس کے سامنے ان کو زندہ کیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا، نشانیاں دیکھی، ان ہڈیوں کو دیکھا، تو اللہ نے فرمایا ہم ان پر گوشت بھی چڑھاتے ہیں، انہیں دوبارہ زندہ بھی کرتے ہیں، یہ ہماری شان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے یہ کیوں سوال کیا؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں عین الیقین اور حق الیقین کی منزل پہ جانا چاہتا، اس لیے میں نے یہ سوال کیا۔ تو آیت نمبر 260 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بارگاہ خداوندی میں سوال مذکور ہے، مردوں کو قیامت کے دن کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے باوجود اللہ نے پوچھا کیا آپ اس پر ایمان نہیں؟ یہ سوال کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام، مردہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے باوجود ان سے پوچھا، جی آپ نے کہا میں نے اطمینان قلبی اور یقین کے اعلیٰ درجے کے حصول کے لیے سوال کیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا آپ سے پوچھنا اس لیے تھا کہ آپ کے جواب سے ظاہر ہوتا کہ حضرت ابراہیم کا ایمان تھا، حکمت کے تحت سوال کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا مختلف 4 پرندے لاؤ، ان کا گوشت کرو، پھر اس گوشت کو آپس میں ملا دو، پھر ایک جو ہے نا وہ گوشت حصہ ایک پہاڑ پہ رکھو، دوسرا دوسرے پہ رکھو، تیسرا تیسرے پہ رکھو، چوتھا چوتھے پہ رکھو، اور پھر آواز دو۔ تو جب آپ نے آواز دی، اس گوشت کا قیمہ بنا ہوا ہے، اب اس کو ملا دیا گیا چاروں سے۔ تو جب آپ نے آواز دی تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 پرندوں کو زندہ کر کے سامنے پیش کیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے، قیامت والے دن اللہ اسی طرح دیگر مردوں کو بھی زندہ کرنا دے گا۔ بے شک۔ چوتھا رکوع 3 پارے کا آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی مثال دی کہ جس طرح کھیتی کا ایک دانہ 700 بلکہ اللہ چاہے تو زیادہ دانوں کے ساتھ واپس آتا ہے۔ بے شک۔ جو آپ زمین میں دانہ ڈالتے ہیں، ایک بالی نکلتی ہے، 700 دانہ اللہ کے ذریعے سے دیتا ہے، بے شک۔ اور اللہ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے، مثال دیتا ہے بندے تو اپنے مال میرے راستے میں خرچ کر، بے شک، مجھے دے، یقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے دے اپنا مال، میں تمہیں دنیا میں 70 گنا، 700 گنا، 7000 یا 7 لاکھ اس سے بھی زیادہ تمہیں عطا کروں۔ سبحان اللہ، کیونکہ رحمت خداوندی کا دامن بہت وسیع ہے، وہ لوگوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ بے شک۔ آیت نمبر 262 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے وہی لوگ اجر کے مستحق ہیں جو ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد ہیں، جو اپنے عمل کے ذریعے کسی کو احسان جتانے کے لیے یہ کام نہیں کرتے، نہ اذیت پہنچانے کے لیے، بلکہ خاص اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ بے شک۔ آیت نمبر 263 میں ایسے لوگوں کو تنبیہ کی کہ اس خرچ کرنے اور اس کے بعد اذیت پہنچانے سے بہتر ہے کہ تم اچھی بات اور درگزر کرنے کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقہ سے بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے اپنے فضل سے عطا کرتا ہے، اور بردبار بھی ہے، جلد سزا نہیں دیتا، انتظار کرتا ہے۔ بے شک۔ اور آیت نمبر 264 میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کر کے احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے والوں کے صدقہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اس کو باطل اور ضائع کر دیا، اور ان کا عمل اسی طرح ہے جس طرح کوئی شخص دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔
رضا الہی کا حصول اس کے پیش نظر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ یعنی کافر اگر مال خرچ کرتا بھی ہے تو دکھانے کے لیے، اور اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی چٹان پر مٹی ہو اور زور کی بارش سے وہ ماز پتھر رہ جائے، مٹی دھل جائے، انہوں نے جو کمایا اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں، یعنی ثواب نہیں حاصل کرتے۔ جو منکر ہیں وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہیں۔ ایمان والوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ ان پر کرم فرماتا ہے۔ بے شک۔ اسی طرح آیت نمبر 265 میں ان کفار اور ریاکار لوگوں کے مقابلے میں دوسرے گروہ اور ان کے اجر و ثواب کا ذکر کیا، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کا مقصد اپنے دلوں کو دین پر قائم رکھنا بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس باغ کی ہے جو ٹیلے پر یعنی کسی اونچی جگہ پر ہو، اور جب اس پر تیز بارش برسے تو وہ دگنا پھل دیتا ہے، اور اگر بارش نہ بھی ہو تو صرف اس اوس بھی کافی ہوتی ہے، یعنی اس کی اچھی نیت کا پھل بھی اسے ملتا ہے، اور وہ دگنا ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک عمل کو دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 266 میں مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر کسی شخص کا کھجور اور انگور کا باغ ہو اور اس میں پانی کی نہریں بھی ہوں، اور وہ ان باغات کا زیادہ محتاج ہو کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، اور بچے بھی چھوٹے اور کمزور ہوں، اور آگ کا بگولا آ کر سب کچھ جلا دے، تو یقیناً ایسی کیفیت کسی کو پسند نہیں ہے۔ بے شک۔ تو انسان سوچے جب قیامت کے دن ثواب کا محتاج ہوگا اور جو صدقہ و خیرات کیا سب ضائع ہو گیا تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور ثواب سے محرومی کا منہ اسے دیکھنا نہ پڑے۔ 5واں رکوع تیسرے پارے کا آیت نمبر 267 میں پاک مال اللہ کے نام پر خرچ کرنے کو حکم ہے۔ بے شک۔ یہ اشارہ دیا کہ محنت مزدوری کر کے حلال کماؤ، اور جو ہم نے تمہاری زمین سے تمہیں غلہ دیا اس میں سے خرچ کرو، زکوٰۃ دو، عشر دو، نفلی صدقہ دو، اور جو مال حرام طریقے سے کمایا ہوا اس میں سے صدقہ نہ کرو، اور گھٹیا چیز کا ارادہ نہ کرو۔ خود سوچو جب تم خود اپنے لیے لینے کے لیے بری چیز تیار نہیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسا مال کیوں خرچ کرتے ہو؟ بے شک۔ اور اگر تمہیں کوئی ایسا مال دے تو خوشی سے نہیں لیتے، رواداری میں لیتے ہو۔ تو اس قسم کا مال خرچ کرنے والوں کو بتایا کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے تمہارے مال کی حاجت نہیں، لہٰذا حلال اور پاکیزہ مال خرچ کرو، بے شک۔ اسے اس سبحان کا اللہ۔ فائدہ ہوگا۔ بے اور شک۔ آیت نمبر 268 میں شیطان کے مکر و فریب کا ذکر فرمایا کہ وہ مسلمانوں کو محتاجی کا خوف دلا کر صدقہ و خیرات سے روکتا اور بے حیائی کے کاموں کی رغبت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا کہ وہ ان کی بخشش فرمائے گا اور اپنے فضل سے بھی بہرہ فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وسیع علم سے ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہے۔ بے شک۔ آیت نمبر 269 میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور انعام کا ذکر کیا گیا، اور وہ حکمت و دانائی ہے، اور جن لوگوں کو اس نعمت سے نوازا جاتا ہے ان کو بہت زیادہ بھلائی عطا ہوتی ہے، اور یہی دانش مند لوگ اللہ کے ذکر کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ بے شک۔ جب کسی نیک کام سے کوئی شخص واقف نہ ہو تو نا امیدی ہوتی ہے کہ اس کا اجر ملے گا یا نہیں۔ پس آیت نمبر 270 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا جس کے لیے صدقہ و خیرات کی جاتی ہے اور نظر مانی جاتی ہے وہ اللہ کے علم ہے، اور ان نیکوکار لوگوں کو اجر عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ صدقہ خیرات سے محروم ہوتے ہیں اور اپنی نظر پوری نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آیت نمبر 271 میں صدقہ کی ادائیگی کے بارے میں بتایا گیا، اگر ظاہر کر کے دیں تو بھی اچھا ہے، صدقہ ظاہر کر کے دیں تو بھی اچھا ہے، خفیہ طور پر فقراء کو دیں تو یہ بہتر ہے، بے شک، یہ بہتر ہے، اور صدقہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ بے شک، دراصل اس میں نیت کا اعتبار ہے، دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہو تو ظاہری طور پر دینے میں بھی اللہ اجر زیادہ عطا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دنیا داری دکھانے کے لیے نہیں کہ فلاں نے دیا ہے، اس لیے کہ میں دے رہا ہوں، شاید مجھے دے کر کوئی اور بھی دے تو اس کے لیے اس کا اجر کا باعث زیادہ بن جائے گا، بے شک، زیادہ بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور خود صدقہ کرنے والے کا فائدہ اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھی چیز خرچ کی جائے، اور یہ بھی کہ مقصود رضائے الہی ہو، شہرت وغیرہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے کا پورا اجر عطا فرمائے گا،
اور اس پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ بے شک آیت نمبر 273 میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو صدقات کے مستحق ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، وہ زمین میں جا نہیں سکتے، لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ مالدار ہیں کیونکہ وہ لوگوں سے مانگتے نہیں، لیکن ان کے چہروں سے ان کی محتاجی ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ مسلمان جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے علم ہے، لہذا وہ اس کا اجر پائے گا۔ بے شک سبحان چھٹا اللہ رکوع تیسرے پارے کا آیت نمبر 274 میں دوبارہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے اجر کا بیان ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا کہ خرچ کرنے والا رات کو خرچ کرے یا دن کو ظاہر کر کے خرچ کرے یا پوشیدہ طور پر، اسے اجر ضرور دیا جائے گا، اور ان کو مزید اعزاز یوں عطا ہوگا کہ وہ ہر قسم کے خوف اور غم سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 275 میں سود خوروں کی مذمت کی گئی ہے اور دیگر احکام بیان کیے۔ پہلی بات یہ کہ سود خور کی حالت اس پاگل کی طرح جو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ سود خود اسے بے کی طرح قرار دے کر جائز سمجھتے ہیں کہ بے میں بھی نفع ہوتا ہے اور یہ بھی نفع ہے، لیکن اس کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو حاکم اور مختار ہے اس نے بے کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ چونکہ دور جاہلیت میں سود کا لین دین ہوتا تھا، اس لیے فرمایا کہ اس کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے لوگوں نے جو کام کی اس کا مواخذہ نہیں، اور جب اسے حرام قرار دیا گیا اب سود لینے اور دینے والا جہنم کا مستحق ہے، اور اگر حلال سمجھتے ہوئے وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، خیر ہے جی حلال ہے، تو پھر وہ کافر ہے، پھر وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور جب اسے حرام سمجھے اور سود لینے والا حرام سمجھے لیکن پھر بھی کرے تو پھر وہ گمراہ ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 276 میں سود کے حوالے انسانی سوچ کی خطا کا ذکر کیا۔ سود خور کے نزدیک سود لینے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوچ کا ازالہ کرتے ہوئے سود کے بارے میں بتایا، اس سے مال میں بے برکت اور تباہ ہو جاتا ہے، جبکہ صدقات کے ذریعے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی سود لینے والے کے مال میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بے برکتی ہوتی ہے، لیکن جو صدقات کرتے ہیں اللہ اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 279 میں سود کے لین دین سے باز نہ آنے والوں کو سخت تنبیہ کی گئی کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام عدل کا ذکر کیا کہ جو اصل مال انہوں نے کسی کو دیا وہ اس کا حق ہے اور ان کو واپس ملے گا، اور ان کو بتایا کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو کہ سود لو، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا اصل مال بھی نہ ملے۔ آیت نمبر 280 میں قرض کے سلسلے میں ایک اور راستہ بتایا جو بہتر راستہ ہے، وہ یہ کہ مقروض کو اس وقت تک مہلت دو جب تک وہ ادائیگی کے قابل نہیں ہو جاتا، بلکہ اس سے بھی بہتر راستہ یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اور آیت نمبر 281 میں بتایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو ہر انسان کے عمل کا بدلہ پورا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، لہذا آج ظلم کرنے سے بچو تاکہ قیامت کے عذاب سے تم بچ سکو۔ آیت نمبر 282 میں لین دین کے احکام بیان فرمائے، ان میں سے پہلا حکم یہ کہ قرض کی واپسی کے لیے مدت مقرر اور معلوم ہو، مجہول نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ اسے تاریخ میں لایا جائے۔ تیسری بات یہ کہ تاریخ کرنے والا عدل و انصاف سے کام لے۔ چوتھی بات یہ کہ جس شخص کو اللہ نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ پانچویں بات یہ کہ جس کے ذمے حق ہے وہ لکھوائے۔ چھٹی بات لکھوانے والا خوف خدا سے کام لے، حق میں کمی نہ کرے۔ ساتویں بات یہ جس کے ذمہ حق ہے وہ کسی وجہ سے لکھ نہ سکتا ہو، مثلا اس میں عقل کی کمی ہو یا بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو، تو اس کا ولی باپ بیٹا وغیرہ لکھوائے اور عدل سے کام لے۔ آٹھویں بات یہ کہ اس تاریخ پر 2 گواہ قائم کیے جائیں جو مرد ہوں، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ یہ ایسے گواہ ہوں جو اپنے تقوی اور سچائی کی وجہ سے پسندیدہ ہوں۔ 9ویں بات یہ کہ جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کریں۔ 10ویں بات یہ قرض کم ہو یا زیادہ اسے معمولی سمجھ کر تاریخ سے روگردانی نہ کی جائے اور اس سے مقررہ وقت تک لکھا جائے۔ 11ویں بات اس تاریخ کا فائدہ بیان کیا کہ اس میں گواہی بھی مضبوط ہوتی ہے، شک و شبہ سے بچاؤ بھی ہوتا ہے۔ 12ویں بات یہ کہ اگر لین دین نقد ہو ادھار نہ ہو تو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ 13ویں بات خرید و فروخت کے وقت گواہ قائم کرنے کو حکم دیا۔
گواہ یا لکھنے والے کو اذیت پہنچانے سے روکا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اگر تم ان کو اذیت دو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، اس کے عذاب سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ باتیں سکھاتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 283 میں کوئی چیز رہن رکھنے کو حکم بتایا، یعنی اگر سفر میں قرض کا لین دین کیا اور کوئی لکھنے والا نہ ہو تو کوئی چیز گروی رکھی جائے۔ دوسری بات یہ کہ جب سفر کے بعد حالت امن میں ہو جائیں تو امانت دار امانت واپس کرے اور اپنے رب سے ڈرے۔ اسی آیت میں گواہی چھپانے سے منع کیا گیا، اور ایسے گواہوں کو قلبی طور پر گناہ گار قرار دیا گیا، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، لہذا تم اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ 8واں رکوع آیت نمبر 284 میں اللہ تعالیٰ کی مالکیت و حاکمیت کا بیان ہے، وہ زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک ہے، اور علم الہی کا بیان ہے کہ انسان اپنے اندر کی بات ظاہر کرے یا چھپائے، اللہ سب جانتا ہے، وہ خود مختار ہے، لہذا جس کے لیے چاہے بخشش کا دروازہ کھول دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور وہ جو چاہتا ہے اس کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آیت نمبر 285 میں ایمان اور کس کس پر ایمان لانا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ایمان والے بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی نازل کردہ کتابوں، اس کے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور وہ ایمان والے ایمان لانے میں اس کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے، اگرچہ ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم سنا، اس کی اطاعت بھی کی، اور یہ مومن لوگ اللہ تعالیٰ سے بخشش کے طلبگار بھی ہوتے ہیں، اور اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ آخرکار اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیت 286 میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے کہ وہ بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ عمل کی تکلیف نہیں دیتا، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا نہ تو محتاج ہے اور نہ ہی کسی بندے کا برا عمل اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد بندے کی طرف سے دعا کا ذکر ہے کہ مسلمان بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے جو عمل وہ بھول کر یا غلطی سے کرے اللہ تعالیٰ اس پر اس کا مواخذہ نہ فرمائے، اور یہ دعا کہ پہلی امتوں کی طرح ہم پر احکام کا بوجھ نہ ڈالے، اور جس کی ہمیں طاقت نہیں اس کام کا مکلف نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی، مغفرت اور رحم کی درخواست ہے، اور اس کے مولا و مددگار ہونے کا اقرار اور کافروں کے خلاف مدد کی یہ التجا ہے۔ یہ آج ہم نے سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ میں اس پر صرف 2-3 باتیں مزید اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سود کا لین دین اسلامی ممالک میں حرام ہے، بے شک۔ جہاں پر مسلمان حکومتیں ہیں وہاں پر آپ سود نہ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں، اس سے یہ قرآن کی حرمت ہے۔ اب اس کو جو جان بوجھ کے کرے وہ گناہ گار ہے، بے شک۔ اگر انکار کر دے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے جاتا بے ہے۔ شک۔ لیکن جو مملکت مسلمان نہیں، دارالکفر ہے، یورپ ہے، ہندوستان ہے، وہاں پر رہنے والے مسلمان اگر انہیں فائدہ ہوتا ہو وہاں سے کافر سے، تو مسلمان کو کافر سے فائدہ لینا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہاں پر معاملات اور ہیں، اسلامی مملکت کے اندر سود کے معاملات اور ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین تقوی کا پرہیزگاری چاہتے ہیں۔ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ کہتے ہیں ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے، بے شک۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے، تم سے پہلے ایمان والوں پر بھی فرض کیے، بے شک۔ لعلکم تتقون، روزے فرض کیوں کیے؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ بے شک اور سبحان تقویٰ دل کی پرہیزگاری کا نام ہے۔ بے شک۔ روزہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، بے شک۔ یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں، کسی بندے کو نہیں پتا، میرے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا اگر میں کھاتا پیتا نہیں۔ روزے میں اپنی بیوی سے دور رہنا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے سے پرہیز کرنا، غیر شرعی بات اپنی زبان سے نہ نکالنا، غیر شرعی کو نہ دیکھنا، غیر شرعی باتیں نہ سننا، یہ لازم ہے، بے شک۔ یہ روزے کی روح ہے۔ بے شک۔ لیکن اگر آپ روزہ رکھیں اور یہ بے حیائی کے اندر بھی مبتلا رہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بے شک۔ وہ بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ اگلی سورہ آل عمران ہے، کل اس پہ جو ہے بات کریں گے۔
کہ ہم نے سورہ آل عمران میں کیا پڑھا اور کیا سنا. انشاءاللہ اللہ برکت عطا کرے. چند لوگوں کے لیے ذکر پاک ہے, اس کو بند کر کے پھر کرو. ذکر پاک ہے, ذکر پاک